عدالت تکرار سے، تکرار کرنے سے بندہ عادل ہو جاتا. ایک مرحلے میں گناہگار تھا، کوشش کی بھائی آج کے بعد فلاں گناہ نہیں کروں، وہ گناہ چھوڑ دیا. جب اس پہ قابو پا لیا کہ آج کے بعد فلاں بھی نہیں کروں، دوسرا بھی نہیں کیا، تیسرا بھی چھوڑ دیا، چوتھا بھی چھوڑ دیا. ایک دن وہ آ گیا اب کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. یہ تکرار سے، تجربے سے حاصل ہو سکتی ہے. شاید میں سمجھا سکوں دوسرے لفظوں میں عادل ہر کوئی ہو سکتا ہے، معصوم نہیں. یہ پریکٹس سے حاصل، قسمت پریکٹس سے حاصل نہیں ہوتی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عدالت تکرار سے بھی مل جاتی ہے، قسمت تکرار اور عمل اور کوشش سے نہیں ملتی. فرق یہ ہے جو عادل ہو اس سے گناہ ہو سکتا ہے، عمدن نہیں کرے گا، جان بوجھ کے نہیں کرے گا. لیکن ساون نسیانن، عادل سے گناہ ہو سکتا ہے نا، لیکن معصوم وہ ہوتا ہے جس سے ساون بھی گناہ نہ ہو. نہیں، جو عادل ہوتا ہے نا اس کی عدالت ختم بھی ہو سکتی ہے. بھئی عقیدہ ہے نا، ہاں سمجھا رہا ہوں میں، بنیادیں ہیں نا. ہاں عادل ہے بندہ، گناہ کبیرہ نہیں کرتا، گناہ صغیرہ پہ اصرار نہیں کرتا، لیکن آج دل بن گیا، ویکنڈ ہے، دوست اکٹھے ہو گئے، اب مجبوری ہے اٹھ کے جاؤں تو دوستی جاتی، جان بوجھ کے. ویکنڈ ہے نا، اگلے جمعے کو توبہ کر لیں گے، بھئی کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے نا. آج ویکنڈ پہ چلو چلتے ہیں وہاں جہاں علی کے شیعہ کو نہیں جانا چاہیے، وہاں چلے گئے جان بوجھ کے. آج تک نہیں گیا تھا، آج تک گناہ نہیں کیا تھا، آج چلا گیا جان بوجھ کے، عدالت ختم. لیکن اگر ہفتے کے بعد آ جائے واپس، صدق کے دل سے توبہ کر لے، اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، عدالت بحال ہو جاتی. پھر عادل ہے، گناہ کیا تھا توبہ کر لی، پھر عادل ہے. عدالت جان بوجھ کے گناہ کرنے سے ختم ہوتی ہے، توبہ کرنے سے پھر بحال ہو جاتی ہے. لیکن عصمت وہ منصب الہی ہے کہ معصوم سے کبھی واپس نہیں ہوتی. اس لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہی نہیں، معصوم. اور اب اس پیرائے میں سوچو کہ اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے. وہ رہبر دیے جن کی زندگی کا کوئی پہلو اللہ کی عبادت سے خالی نہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہے. لطف الہیہ نہیں ہے، مہربانی نہیں. نبی کو معصوم ہونا چاہیے. نبی غلطیاں، یہ میرا عقیدہ ہے، میرے مکتب کا عقیدہ ہے، نبی غلطیاں نہیں کرتا، نبی غلطیاں. اچھا یہ ایک اشکال ہے، میں مصر بھی گیا دورے پر، تو مفتی احمد طیب سے جب ہماری ملاقات ہوئی بہت ساری باتیں ہوئیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، بہت سارے اور علماء اہل سنت بھی تھے، دیوبند بھی تھے، مدارس کے ذمہ دار لوگ تھے. تو وہاں پر مفتی احمد طیب نے ایک بات کی، جو جامعہ الازہر کے وائس چانسلر ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے شور مچا رکھا ہے پاکستان میں، شیعہ کافر ہیں، شیعہ کافر ہیں. کس بنیاد پر کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں. بھئی یہ کون سا گناہ ہے کہ اگر کوئی کہے میرے امام وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ تم نے اس سے کیا شکایت ہے کہ اس بنیاد پر انہیں کہو کہ یہ کافر ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں چونکہ یہ ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں، یہ سبب، ایک سبب ہے. علماء جو وہ ہمیں کہتے ہیں کافر ہے، ایک سبب یہ بناتے ہیں کہ یہ عصمت خاصہ ہے نبیوں کا، عصمت خاصہ ہے نبیوں کا، اور یہ ائمہ کو دے دیتے لہذا یہ کافر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ خاصہ نبوت کا نہیں ہے، یہ خاصہ رہبریت کا ہے. نبی رہبر ہو اسے معصوم ہونا چاہیے، رسول رہبر ہو اسے ہونا چاہیے، امام رہبر ہے اسے معصوم ہونا چاہیے. نبی غلطیاں نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے.
اور میرے مکتب کا عقیدہ یہ ہے نبی کی غلطی میں تفریق نہیں ہوتی. یہ اس کی نجی زندگی ہے, یہ سرکاری زندگی ہے, نہیں ہوتا, فرق نہیں ہوتا. نبی نبی ہوتا ہے. وما محمد الا رسول, قرآن کی آیت, محمد بس میرے رسول ہے. وہ گھر میں ہو تو رسول, وہ گلی میں ہو تو رسول, وہ نماز میں ہو تو رسول, وہ عید والا دن ہو تو رسول. وہ رسول ہے. اس کا کوئی عمل اسوہ ہونے سے خارج. نبی ہے, رسول ہے. جب رسول ہے تو غلطی نہیں کرے گا غلطی. نبی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ گھر میں آ گیا تو نجی زندگی ہے, یہاں ہو سکتا ہے کچھ باتیں ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. مجھے گھر کی ایک اندر کی بات یاد آ گئی. ایک ہستی ہے, ام المومنین ہے, وہ بھی پیغمبر کی مسند بچھی تھی, اس کا باپ آ گیا. پیغمبر کی مسند بچھی تھی, اس ام المومنین کا باپ آ گیا اور وہ بیچارہ بے دھیانی میں وہاں بیٹھنے لگا. یہ میں کہہ رہا ہوں, میرے لفظ ہیں. بیٹھنے لگا ادھر. بیٹی بڑی فرما بردار تھی باپ کی, لیکن پیغمبر کی عظمت سے واقف تھی. کہ بابا رکیے, یہ مسند پیغمبر ہے, یہاں کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا. رک جائیے. پیغمبر کی زوجوں نے جلدی سے پیغمبر کے بستر کو لپیٹا. اب کہا بابا بیٹھ جائیے, بسم اللہ. بھائی میں کیسے سمجھاؤں, جو پیغمبر کی پرائیویٹ مسند ہے, اگر اس پر کوئی نااہل چند منٹ نہیں بیٹھ سکتا تو سرکاری مسند پر نااہل کیسے بیٹھے؟ نبی غلطیاں, واپس آ رہا ہوں, نبی غلطیاں نہیں کرتے. نبی معصوم ہوتے. یہ ہم پر اعتراض ہے کہ یہ عصمت خاصہ نبوت ہے اور انہوں نے آئمہ کو دے دی ہے. ہم دعوت فکر دیتے ہیں, آؤ اپنی کتابیں پڑھو. یہ کس نے لکھا؟ حضرت ابراہیم نبی ہے یا نہیں؟ بولو بولو, حضرت ابراہیم نبی ہے نا. حضرت یوسف, حضرت موسیٰ, سید الانبیاء نبی ہے نا. جاؤ کتابیں پڑھو. ایک صحیح ترین کتاب میں لکھا کہ حضرت ابراہیم نے 3 دفعہ جھوٹ بولا. جھوٹ بولنا خلاف عصمت ہے یا نہیں؟ صحیح ترین کتاب میں لکھا کہ جب حضرت ملک الموت حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے آئے, حضرت موسیٰ نے تماچا مارا, ملک الموت کی ایک آنکھ ضائع ہو. صحیح ترین کتاب میں. یہ عصمت کے خلاف ہے یا نہیں؟ ایک بہت بڑے عالم نے لکھا, نام نہیں لوگا, حضرت یوسف زلیخا کے چکر میں آ گئے تھے, قریب تھا کہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے. اللہ نے فوراً حضرت یعقوب کو بھیج دیا. فوراً حضرت یعقوب نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو, تیرا نام تو نبیوں کی لسٹ میں ہے. یہ خلاف عصمت ہے یا نہیں؟ اب بہت بڑے عالم نے لکھا پیغمبر اسلام 40 سال تک اپنی قوم کے ساتھ اسی کفر پر باقی تھے. کیا یہ عصمت کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ تختیات الانبیاء کہ نبی غلطیاں کر سکتے, نبیوں کی غلطیاں. یہ کتاب کس نے لکھی؟ قاضی عبد الجبار نے, جو میرے مسلک کا نہیں ہے. نبی کی غلطیاں تلاش کی اور جواب دیا سید مرتضی علم الہدی میرے عالم نے. سید مرتضی علم الہدی نے اس کا جواب دیا. یہ صرف الزام ہے, یہ نبیوں کو بھی معصوم نہیں مانتے. ہاں
کچھ لوگ کہیں گے آدم نے غلطی کی تھی، وہ جو اس درخت کے قریب چلے گئے تھے نا، گناہ کیا تھا. ہم کہتے گناہ نہیں کیا، ترک اولا کیا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے؟ نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. نہیں، یہ تحریمی نہیں تھی، اصطلاح علمی ہے، میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. نبی غلطیاں، ایک غلطی ثابت ہو گئی، ایک غلطی، سارے کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا. ایک غلطی ثابت ہو گئی، شک ہو جائے گا نا. یہاں غلطی کی ہے، شاید وہاں بھی کی ہو، شاید فلاں حکم دینے میں غلطی. ہمیں علم کلام کی کتابوں میں یوں ہی پڑھایا جاتا ہے، ایک غلطی ثابت ہو گئی سارا دین مشکوک ہو جائے گا. اور دین کو غلطیوں سے پاک بنانا ہے نا، تو آمنہ کے لال کو معصوم مانو. نبی غلطیاں اکثر مجالس میں یہ دلیل دیتا ہوں دوستوں کو پیغمبر کی عصمت. اللہ آپ کو مکہ لے جائے، وہاں ابرہ نے اٹیک کیا تھا، بہت مفصل واقعہ ہے. ابرہ نے مکہ پر اٹیک کیا تھا کعبہ کو گرانے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے. اللہ نے پوری رپورٹیں کی ہے قرآن میں، اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا ہے نا. بڑا مفصل واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں سنا رہا، میں صرف اپنی دلیل دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ہاں کیا کہا؟ اس نے کعبہ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے چھوٹا سا لشکر بھیجا، کالے رنگ کا ابابیل، چھوٹا سا پرندہ ہے. کبھی اسے میرے ملک میں تو بہت ہوتے ہیں، ہر امام بارگاہ کی چھتوں میں انہوں نے اپنا گھر بنایا. کبھی پکڑ کے دیکھو نا، یہ 3 انگلیوں کی گرفت بھی برداشت نہیں کر سکتے، بڑا نازک سا. میرے اللہ نے فرمایا جاؤ اپنی چونچوں میں، اپنے پنجوں میں نوکدار سنگریزے لے لو، اڑتے ہوئے آؤ، ہاتھیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے سروں پہ آ کے سروں کے اوپر آ کے یہ پنجہ کھولنا تمہارا کام ہے، اس پتھر میں اثر پیدا کرنا. جاؤ بھائی. سوال یہ ہے میرا دوستوں سے، معزز سامعین سے سوال یہ ہے، کسی ایک ابابیل نے غلطی کی ہو؟ مارنا تھا ابرہہ کے سپاہیوں کو، مار دیا اور کسی مکہ کے وڈیرے کے سر میں. مکہ شہر چھوڑ کے بھاگے ہوئے تھے بھائی، کوئی فیملی مکہ میں نہیں تھی. ابرہہ کا نام سن کے دوڑ گئے تھے، وہ آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. ہم بچے کیوں مروائیں؟ میں نے پڑھا صرف بچ گئے تھے عبد المطلب کی اولاد. ہم کیوں جائیں؟ ہم تو سقایت الحاج ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کے پونجی بردار ہیں. کسی ایک ابابیل نے غلطی کی ہو کہ نہیں کی؟ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس لیے کہ ابابیل کو اللہ نے بھیجا تھا. اللہ تجھے کیا ہو گیا؟ اگر اللہ ابابیل کو بھیج دے، ابابیل غلطی نہیں کرتا، اللہ محمد کو رسول بنا کے بھیج دے. اللہ نے ہمیں معصوم دیے ہیں، معصوم دیے ہیں. نبی بھی معصوم، اللہ نے ہمیں نبی کے بعد جانشین بھی معصوم دیے ہیں. امام بھی معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. حکمران ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے، نبی کا خلیفہ امام امت نہیں ہو سکتا. معصوم ہونا ضروری ہے، شرط ہے، عصمت شرط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ کام کرنے ہیں جو نبی نے کیے ہیں. جو دلیل نبی کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے وہی دلیل امام کی عصمت پہ دلالت کرتی ہے. جو دلیل کہتی ہے نا نبی کو معصوم ہونا چاہیے، وہی دلیل کہتی ہے امام کو معصوم ہونا چاہیے. اور آؤ، اگر ایک مقام پہ امام نے غلط بتا دیا، اگر معصوم نہ ہوا، امام معصوم
نہ ہوا، حکم غلط بتا دیا۔ اچھا لوگوں سے کہا آپ یہ کام نہ کریں، خود وہ کرتا ہو، معصوم نہیں ہے نا تو غلطی کر سکتا ہے نا۔ لوگوں سے کہو یہ کرو، خود نہیں کرتا۔ لوگوں کو روکتا ہے اس کام سے یہ نہ کرو، خود کرتا ہے۔ اعتبار رہے گا؟ تو جس کا اعتبار نہ ہو وہ امام ہوتا ہے۔ امامت اور نبوت تو چلتی ہی اعتماد پر ہے نا، اور غیر معصوم پہ وہ اعتماد نہیں ہو سکتا جو معصوم پر ہوتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ ہاں اگر غیر معصوم ہوا تو لما تقولون ما لا تفعلون کی زد میں آئے گا، معصوم ہونا چاہیے۔ دلیل، پہلی دلیل دے رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولي الامر کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کوئی شرط نہیں ہے۔ بھائی میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کی اطاعت کرو کوئی شرط ہے؟ فلاں وقت کرو فلاں وقت نہ کرو، جب بوڑھے ہو جاؤ تو کرو، جوانی میں ضرورت نہیں ہے۔ بوڑھے ہو جاؤ تو پھر مسجد میں ٹھکانہ بنا لو، پہلے ضرورت ہے کوئی شرط نہیں ہے نا، مطلق ہے، اطاعت مطلقہ ہے۔ دن ہو رات ہو، جوانی ہو بڑھاپا ہو، گھر ہو باہر ہو، جو اللہ کہہ دے اطاعت مطلقہ ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کی اطاعت، کوئی شرط ہے؟ جو نبی کہے وہ کرو، اطاعت کا معنی یہ جو نبی کہے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کی آیت ہے، جو میرا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے، اسے کہتے ہیں اطاعت مطلقہ، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، فلاں بات مانو فلاں نہ مانو، دین کا مسئلہ ہو تو مانو، دنیا کی بات ہو تو ہاں بھائی نماز کہے تو مانو، اور قلم نماز مانگے تو نہ مانو۔ نہیں جو دے لے لو، جس سے روکے۔ خدا غنی کی رحمت، خدا صحت دے، مجھے یاد ہے انشاءاللہ زندہ ہے ڈاکٹر سماوی تیجانی، ہی حیات ہیں، خدا انہیں صحت و سلامتی دے۔ ان کی کتاب میں نے پڑھی تھی اور مجھے پوری کتاب سے یہ ایک بات بہت پسند ہے، اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کروں آپ کے ساتھ۔ بہت دقیق بات تھی، مجھے بہت لطف آیا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب میں پڑھتے ہوئے پڑھنے والے کو لطف آتا ہے، ممکن ہے بیان کرنے میں وہ لطف نہ ہو، ظاہر میری زبان کی کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، ہاں پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ سید الانبیاء نے کہا لوگوں قلم دوات لے آؤ، میں تمہارے لیے ایسا نسخہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کہا نا پیغمبر، ہر کتاب نے لکھا نا، بڑی ساری کتابوں نے لکھا، پیغمبر نے کہا ایتونی بقلم و دوات، کاغذ قلم دوات لے آؤ، اکتب لکم، میں تمہارے لیے لکھ جاؤں۔ بھائی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، آج تک لوگ کہتے ہیں ان پڑھ تھے، پیغمبر کی حدیث ہے، لے آؤ قلم دوات، اکتب لکم، میں تمہارے لیے لکھ دوں، میں لکھ دوں۔ تو لکھنا جانتے تھے نا بھائی، اگر لکھنا جانتے نہیں تھے تو قلم دینے میں عیب کیا تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بچہ لکھنا نہیں جانتا، وہ آپ سے کہ قلم دے دو میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، دے دو، جب لکھنا جانتا ہی نہیں کیا لکھے گا؟ یہ تمہارا قلم دوات نہ دینا بتاتا ہے وہ لکھنا بھی جانتا ہے، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے۔ ہاں قلم دوات دے دو، یہ میری بات تھی۔ سماوی صاحب کی بات آگے آ رہی، لوگوں نے کہا، ایک بندے نے کہا انہو لیحجر، انہو نہ دینا، حسبنا کتاب اللہ،
ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن ہے نا، ہمیں کسی اور حدیث کی لکھنے کی ضرورت نہیں. نہ یہ جو بیماری کا غلبہ ہے، بیماری کا غلبہ ہے، کوئی مشکل بات نہ لکھ جائے، رہنے دو، ہے نا. ہاں سنو سنو، شور مچا، صحابہ کرام بیٹھے تھے نا، شور مچا. کچھ نے کہا دو، پیغمبر کہہ رہے ہیں دو. کچھ نے کہا نہیں رہنے دو، فلاں نے جو منع کر دیا رہنے دو. شور مچا، پیغمبر نے فرمایا قوموا انی، اٹھ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، میرے پاس شور نہ کرو. اب سیماوی لکھتے ہیں خدا انہیں صحت دے، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک لمحہ پہلے اسی پیغمبر نے کہا قلم نواز دو کا بیماری کا غلبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لمحے اسی پیغمبر نے کہا چلے جاؤ، اب کوئی بھی نہیں رکتا، بیمار ہے کیوں جاتے ہو. کوئی بھی نہیں کہتا نہ جاؤ، کیوں جاتے ہو؟ بیماری کا غلبہ ہے، نہیں مانو، یہ ماننے والی بات نہیں ہے. انہو لیحجر، بیماری ہے، پہلے کا نہیں دینی، بیماری کا غلبہ ہے. پھر کہا اٹھو چلے جاؤ، سارے اٹھ کے چلے. کسی نے بھی نہیں کہا بیماری ہے، نہیں مانو. پتا چلا جانتے تھے وہ لکھنا کیا چاہتے. رسول اولي الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی. جیسے اللہ کی اطاعت میں کوئی شرط نہیں ہے، نبی کی اطاعت میں بھی کوئی شرط نہیں ہے، جو نبی دے دے وہ لے لو، جس سے روکے. اور اسی طرح اولی الامر کی اطاعت کرو، کوئی شرط نہیں ہے. یہ شرط نہ لگانا بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کہیں نقص نظر نہیں آئے گا. اگر غلطی کا اعتبار ہوتا اللہ کبھی مطلق اطاعت نہ کرتا. مطلق اطاعت واجب قرار، مطلق اطاعت واجب قرار. دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان تقوی، او صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ. جب ان کے ساتھ ہو گئے نا، پھر چپ کر کے کرتے رہو، جو وہ کرتے تم کرتے رہو، پرواہ نہ کرو. پیغمبر کہتے ہیں میں گواہی، میں ضمانت دیتا ہوں، ان کے پیچھے چلو. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کبھی تمہیں ہدایت سے نکالیں گے نہیں، ضلالت میں داخل نہیں کریں گے. پیغمبر فرماتے ہیں باب ضلالت میں داخل نہیں کریں گے، باب ہدایت سے خارج نہیں کریں گے. یہ محکم وسیلہ ہے نجات کا، کبھی اللہ کی نافرمانی. تیسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یاد ہے چونکہ موضوع کی نزاکت ہے نا، تو 5-10 منٹ اوپر ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، 10 بج گئے نا. کہ انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے. اے اہل بیت پیغمبر، انما یرید اللہ، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے رجس کو دور کرے، تم سے رجس کو دور کرے، رجس کو دور کرے، تمہیں نہیں. رجس کو دور کرنا، انہیں دور نہیں کرنا، یہ اپنے مقام پہ ہیں. سادہ کروں بھائی، سمجھو جو اہل بیت سے دور ہے وہ رجس ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اللہ کا بس یہ ارادہ ہے، بس ایک ارادہ. انما حصر کا کام دیتا ہے عربی گرامر میں، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے. اے اہل بیت پیغمبر، تم سے رجس کو دور رکھے، اور تمہیں ایسا پاک بنائے جیسا پاک بنانے کا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اللہ کا ارادہ. اور اب یہ پھر طالب علموں والی بات، ارادے کی 2 قسمیں، ایک ارادہ تکوینی ہے، ایک ارادہ تشریعی ہے.
بعض مفسرین بیچارے گمگشترا وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ارادے سے مراد ارادہ تشریعی ہے. جیسے ہمیں حکم ہے نا نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو طہارت کرو، یہاں بھی اللہ کا ارادہ ہی ہے اہل بیت پیغمبر تم بھی پاک ہو جاؤ، وضو کر لو، غسل کر لو، طہارت کو بدن کو پاک کرو. ارادہ تشریعی ہے. ہمارے علماء نے کہا خدا کے بندوں اگر یہ ارادہ تشریعی ہوتا تو صرف اہل بیت کے ساتھ خاص کیوں نہیں؟ اللہ ہم سے بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. نماز پڑھنا چاہتے وضو کرو، ہاں تو غسل کرو، پانی نہیں ہے تیمم کرو. اللہ ہم سے بھی دعوت چاہتا ہے. یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا ایسا کیا کہ ریکشن کے نزدیک نہیں آیا. اللہ نے ان سے رجس کیوں دور؟ رجس ناپاکی، رجس غصب، رجس نجاست، رجس کفر، رجس شرک، رجس ایسا عمل جو عذاب کا سبب ہو، رجس شک. جہاں شک نہ ہو، جہاں کفر نہ ہو، جہاں بغض نہ ہو، جہاں نجاست نہ ہو، جہاں ناپاکی نہ ہو، اسی کو تو عصمت کہتے ہیں. اسی کو تو عصمت کہتے ہیں. اللہ نے مجھے معصوم بھئی بات میرے ذہن میں آگے ہی. اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے بارے میں کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے پاک بنایا اور تجھے عالمین کی عورتوں سے منتخب کر لیا، چن لیا. اس آیت میں آپ نے غور کیا ایک طہارت کا ذکر یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک بنایا. ایک مرتبہ طہارت. اور جو اہل بیت کا ذکر آیا تو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دو طہارتیں. جب مریم کا ذکر ہے تو ایک طہارت، جب اہل بیت کا ذکر ہے تو دو طہارتیں. اب کبھی سوچا آپ نے یہ جو کہاوت ہوتی ہے نا ایک اور دو 11، کبھی غور کیا آپ نے؟ بڑا سوچ سمجھ کے کسی نے مقولہ بنایا جہاں اکیلی مریم پاک ہو اس سے ایک ہی